بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے خیریت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 253 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ علم یروا کم اہلکنا سے لے کر آیت نمبر 8 لا ینظرون تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھیے، علم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ وَمَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ، ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا۔ مکناہم، ان کو ہم نے اقتدار دیا تھا زمین میں وہ جو تمہیں نہیں دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، بنائے ہم نے دریا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ کہ وہ ان کے نیچے بہتی رہیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی۔ اس طلباء، ان آیات میں اللہ تعالیٰ اسلام کی منکرین کو نصیحت کر رہے ہیں اور سابقہ اقوام کے واقعات کی طرف ان کا رخ پھیر کر اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ تو تاریخ عالم کے واقعات جو ہے وہ اس میں نصیحت ہوتی ہے، عبرتیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن کریم میں قصہ گوئی اور تاریخ نگاری وہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے عموماً دوسرے کتب میں دوسرے قصص میں ہوتی ہیں، بلکہ وہ ان سابقہ اقوام کے حالات واقعات کو عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اسی لیے تفصیل سے کوئی بھی واقعہ قرآن میں بیان نہیں ہوا، بلکہ واقعہ کا جس قدر حصہ جس معاملے میں جس حال سے متعلق تھا وہاں وہ واقعہ اتنا ہی ذکر کیا گیا کہ اس سے صرف نصیحت حاصل کی جائے۔ تو یہاں پر مشرکین معاندین جو مشرکین مکہ تھے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ جو قومی تھی وہ ان سے زیادہ کئی طاقتور تھی، ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا، تعداد میں بھی زیادہ تھے، اور ان کو کسی قسم کا جو ہے قحط یا خشک سالی کا سامنا نہیں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے نافرمانیاں کی اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ جی تفسیر دیکھیے، علم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، فی اسفارہم الی الشام وغیرہا، اپنے ان اسفار میں جو کہ شام کی طرف اور دوسرے علاقوں کی طرف کرتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم نزول قرآن کے وقت جو عرب کے مشرکین تھے وہ قرآن کے اولین مخاطبین تھے، اور وہ تجارت کی غرض سے ملک شام اور پھر دوسری علاقوں میں جایا کرتے تھے۔ تو صاحب جلالین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جب شام کی طرف سفر کرتے ہیں یا دوسری علاقوں کی طرف سفر کرتے ہیں تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ان علاقوں میں جا کر؟ ان کو نظر نہیں آتا، کیونکہ شام میں نصارہ آباد تھے، تو ان علاقوں میں جا کر ان سے اپنی پرانی امتوں کے قصے تو وہ سنتے ہوں گے اور ان کی بربادی کے نشانات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے۔ یہاں تک کہ صالح علیہ السلام کے جو پہاڑوں میں تراشے ہوئے ان کے گھر تھے وہ تو بالکل تبوک کے راستے میں آتے تھے، اور اصحاب الفیل کا واقعہ تو بالکل ان کے سامنے تھا۔ تو فرمایا کہ کم اہلکنا، کتنے ہی لوگوں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کیا۔ خبریہ، یہ کم خبریہ ہے اور محل نصب ہوتا ہے اور یہ مفعول بھی بنتا ہے ترکیب میں، تو یرو کے لیے مفعول بھی ہے۔ بمعنی کثیرن، یہاں پر کم خبریہ کثیرن کے معنی میں، یعنی کتنے ہی، یہ تو کم استفہامیہ ہوتا ہے کہ کتنے، وہ استفہام نہیں ہے، اس میں خبریہ کتنے ہی لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے۔ من قرن، کتنی ہی امتوں کو، امت من الامم الماضیہ، قرن کا معنی بتا رہے ہیں صاحب جلالین،
کہ گزشتہ امتوں میں سے کتنی امتوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ یہ جو قرن ہے اس کی جمع اقران آتی ہے، زمانے کو کہا جاتا ہے، اور قاموس میں لکھا ہوا ہے کہ قرن کا اطلاق 40 سال پر ہوتا ہے، اور مختلف اقوال ہے اس میں، تو 40 سے لے کر 120 تک مختلف اقوال ہیں کہ مثلا 60 70 80 90 120، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ 40 سال مراد ہوتے ہیں قرن سے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی عش قرن، پھر وہ 100 سال تک زندہ رہے، تو بعض رات نے اس سے استدلال کر کے 100 سال بھی مراد ہے کہ ایک قرن، ایک زمانہ جو ہوتا ہے 100 سال ہوتے ہیں، اور 100 سال کا جو عرصہ ایسا عرصہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ جو لوگ ہوتے ہیں، ایک جتنے لوگ زندہ ہوتے ہیں وہ آئندہ آنے والے 100 سالوں میں عموماً وہ سب کے سب فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک زمانے کو قرن کہا جاتا ہے۔ مکناہم اعطیناہم مکانا، ان کو ہم نے مکان دیا، فی الارض زمین میں، بالقوت والسعۃ، قوت بھی دی، صورت تمکین بتا رہے ہیں کہ زمین میں تمکین کیسی دی، ہم نے ان کو قوت دی، وسعت وسعت دی، بہت یعنی وسیع و عریض علاقے دی ہم نے ان کو، ما لم نمکن، جو ہم نے تم کو تمکین نہیں دی، نعطی، جو ہم نے تم کو نہیں دیا، نمکن یہاں پر عطا کے معنی میں، جیسے کہ گزشتہ مکناہم بھی عطا کے معنی میں تھا، لکم تمہارے لیے، فی التفات عن الغیبت، یہاں پر غائب سے مخاطب کی طرف التفات ہے، وہ بلاغت کا ایک اصول ہوتا ہے جس میں غائب سے التفات ہوتا ہے مخاطب کی طرف، یہ کلام میں فصاحت و بلاغت لانے کے لیے ایسا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے فرمایا وَلَمْ يَرَوْكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ، غائب کی ضمیر تھی، اور یہاں فرمایا مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ، تو خطاب کیا جا رہا ہے باقاعدہ، تو یہ التفات ہے غائب سے مخاطب کی طرف بلاغت کے لیے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ الْمَطَرَ، اور ہم نے بھیجا آسمان سے، آسمان کو ہم نے بھیجا ان پر، آسمان سے کیا مراد ہے؟ مطر، کہ ہم نے بارش بھیجی ان کے اوپر، علیہم مدرارا، تیز بارش، متتابعا یعنی پے در پہ، یعنی لگاتار بارشیں ہوتی تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بارش کچھ عرصہ نہیں ہوتی تھی پھر خشک سالی ہو جاتی تھی، لگاتار جب بارش نہ ہو، کتابوں کے ساتھ جب بارش نہ ہو تو خشک سالی ہو جاتی ہے، تو ان پر پے در پہ بارشیں ہوتی تھی، خشک سالی نہیں ہوتی تھی۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے نہروں کو بھی ان کے اوپر مقرر کیا تھا جو ان کے نیچے بہتی تھی، تحت مساکنہم، جو ان کے گھروں کے نیچے جو آبادیاں ہوتی تھی وہاں پر پانی اسی مقدار میں پایا جاتا تھا۔ فاہلکناہم، لیکن پھر کیا ہوا، ہم نے ان کے گناہوں کی بسبب ان کو ہلاک کر دیا، تکذیبہم بهم الانبیاء، گناہ کیا تھا اس کی صورت بتا رہے ہیں، انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلا دیا، انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے بدلے دوسری نسلیں پر ہم نے، دوسرے زمانے پر ہم نے ان کے بدلے پیدا کی، تو فرمایا کہ ہم نے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو پیدا کیا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے سرزمین عرب کے رہنے والوں، تم سن لو جو نزول قرآن کے وقت موجود ہو کہ تمہارے بعد قیامت تک لوگوں نے آنا ہے، اگر تم بھی اسی طریقے سے گزشتہ لوگوں کی نقش قدم پر چلو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کر کے تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ یہ کلام جملہ مستانفہ ہے، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، جملہ مستانفہ ہے، اور گزشتہ جو کلام ہے اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کیا ان کی گناہوں کی وجہ سے، تو پھر تو زمین پر کوئی رہ ہی نہیں گیا ہوگا، تو پھر فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد ہم نے اور زمانوں کو پیدا کیا۔ اور نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم فقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین۔ ترجمہ دیکھیے، اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، اور نزلنا اگر ہم نازل کر دیتے آپ پر ایسی کتاب جو قرطاس جو کہ لکھی ہوئی ہوتی، فلمسوه بأیدیہم، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، فقال الذین کفروا، تو پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہی کہتے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نضر بن حارث وغیرہ جو ہے ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم اس صورت میں ایک صورت ہے ہمارے ایمان لانے کی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ایک قرطاس، ایک کتاب بھیجے اور اس میں ہمارے بارے میں باتیں ہوں، مضمون ہو اس میں، اور 4 فرشتے جو ہیں اس کو پکڑ کر لے آئیں اور کہیں ہمیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی
کہ اگر ہم اس کو کسی قرطاس میں نازل کرتے اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے بھی پھر بھی یہ اس کو جادو کہتے ہیں. تو یہاں گویا اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو شعار غفلت میں ہے، یہ ایسے مطالبات کر کے یہ تو اپنی ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں. دستوری الہی تو یہ ہے کہ اگر کسی فرمائشی معجزہ کسی قوم کو دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اسی طرح کا عذاب لے کر آتے ہیں. تو اس آیت میں مشرکین مکہ کے ایک شبے کا جواب ہے. تو ان کے بہت سارے شبہات تھے. تو ان کا ایک شبہ یہ تھا کہ جب تک آسمانوں پر جا کر وہاں سے لکھی لکھائی کتاب نہ لے آئے نا، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے. اس میں اس کا جواب ہے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا مَكْتُوبًا، کتاب بمانا مصدر بمانا سے مفعول کے ہیں، اشارہ ہے کہ اگر ہم کوئی کتاب نازل کرتے یعنی ایسی چیز جس پر لکھا ہوا ہو، فی قرطاس رق كما اقترحوه، ورقے پر، کاغذ پر، قرطاس ورق کاغذ کو کہتے ہیں، لکھی ہوئی ہوتی، كما اقترحوه جیسے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، فلمسوه بأيديهم پھر وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، ابلغ من اعینوه لانه انفى للشک. اچھا، اب صاحب جلالین یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلمسوه بأیدیہم کیوں فرمایا، یہ تعبیر کیوں ارشاد فرمائی؟ ایسا بھی تو کہہ سکتے تھے کہ عینوه بعیونہم، کہ وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، آنکھوں سے دیکھ لیتے. ایسا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ اپنے اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے. تو اس لیے کہ یہ زیادہ بلیغ ہے، یہ زیادہ فصیح و بلیغ ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھیں یوں کر کے، اس سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے کہ کوئی اپنے ہاتھوں سے چھو لے تو اس کو زیادہ یقین کی حد تک اس کو عین الیقین ہو جائے گا کہ ہاں اب یہ چیز میں نے دیکھ لی ہے. اس لیے فلمسوہ بیان فرمایا ابلغ من عینوہ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے. کیوں؟ لأنه انفى للشک، اس لیے کہ شک کو زیادہ دور کرنے والا ہے. اور الذین کفروا، جو کافر لوگ پھر بھی کہتے ہیں ان ما، اشارہ ہے کہ ان یہاں پر ما کے معنی میں ہے، ان کے بعد جب بھی الا آتا ہے تو ما کے معنی میں ہی ہوتا ہے. یہ تو اللہ جادو ہی ہے. تعنتا وعنادا، ایسا کیوں کہتے یہ؟ متعنت ہونے کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، وعنادا اور عناد کی وجہ سے یہ لوگ ایسا کہتے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، ترجمہ دیکھیے، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، لولا انزل کیوں نہیں نازل کیا گیا علیہ اس پیغمبر پر ملکن کوئی فرشتہ. ولو انزلنا ملکن، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتار لیتے، لقضی الامر، تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا. ثم لا ينظرون، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی. اب یہ مشرکین مکہ کے ایک اور شعبے کا جواب ہے، ایک اور مطالبے کا جواب ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو کیوں نہیں مبعوث کرتے. پہلا مطالبہ، پہلا شعبہ تو ان کا یہ تھا کہ کوئی لکھی ہوئی مکتوب کیوں ہمارے پاس نہیں آتی جس کو فرشتے پکڑ کے لائے. دوسرا یہ کہ انسان کیوں آ رہا ہے ہمارے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اگر فرشتہ بھی ان کے پاس آ جاتا پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے. تو ان تمام آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. جی وقالوا لولا حلا، لولا حلا کے معنی میں اشارہ ہے کیوں نہیں نازل ہوا علیہ، اس پر علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہی ضمیر کا ورجہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں نازل ہوتا ملک فرشتہ یصدقہ، جو اس کی تصدیق کرے. ہاں، یعنی ایک فرشتہ آئے اور ہمیں بتائے کہ یہ سچے نبی ہے، تصدیق کرے. فرمایا ولو انزلنا، جواب دے رہے اللہ تعالیٰ اس شعبے کا، اگر ہم نازل بھی کرتے کسی فرشتے کو، کما اقترحوا، جیسے کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں، فلم یؤمنوا، تو یہ جواب دے رہے ہیں پھر بھی ایک ایمان نہیں لاتے. لقضی الامر بہلاکہم، پھر تو فیصلہ ہو جاتا ان کے بارے میں ان کی ہلاکت کا. کس چیز کا فیصلہ ہوتا؟ بہلاکہم، ان کی ہلاکت کا. پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی، کس چیز کی؟ تمہلون، مہلت نہیں دی جاتی ان کو، لتوبۃ، توبہ کرنے کی، اور معذرت، یا معذرت کرنے کی، پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی. کیوں؟ کعادۃ اللہ فی من قبلہم من اہلاکہم عند وجود مقترحہم اذا لم یؤمنوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ یہی رہی ہے اس سے پہلے کی قوموں میں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتے کس وقت کہ جب وہ کوئی ایسا معجزہ نازل ہو جاتا جس کا وہ مطالبہ کرتے، اقتراح کرتے، تو اور وہ پھر اس پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو فوراً ہلاک کر دیتے تھے اور ان کو کوئی مہلت نہیں دیتے تھے. تو ایسا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا. جیسے اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ قرن کا اطلاق کتنے عرصے پر ہوتا ہے. آپ نے مختلف
अक़वाल पढ़े हैं इस बारे में, तो जो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अज़ीज़ तलबा, आज का सबक हमने अलम नरकुम अहलकना से लेकर आयत नंबर 8 सुम्मा ला युनज़रून तक पढ़ा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तफसीर जलालैन पढ़ने समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।